الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ کل کی نشست میں پارٹ نمبر 1 میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ بیوی اپنے خاوند کا استقبال کیسے کرے۔ اسی کے ضمن میں آج کے اس سبق میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور بابرکت شہر کا ایک واقعہ اور قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی عظیم صحابیہ رضی اللہ عنہ گزری ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے خاوند کا استقبال کیسے کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بیویاں اپنے خاوندوں کا کیسے استقبال کرتی تھی۔ آج ہم ذرا مدینے کے گھروں کی سیر کرتے ہیں اور ان سے استقبال کا حال پوچھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بچہ تھا جو بیمار تھا، اور اسی بیماری کی حالت میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سفر پر جانا پڑا، لیکن جب وہ سفر سے واپس آئے تو ان کا بچہ فوت ہو چکا تھا۔ انہوں نے گھر میں آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے۔ بیوی نے کہا بچہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، راحت و آرام سے ہے۔ چنانچہ انہیں تسلی ہو گئی اور انہوں نے اطمینان سے کھانا کھایا، اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند کے لیے خوب بناؤ سنگار کیا، اور دونوں میاں بیوی نے اکٹھے رات گزاری، اور اس رات ہم بستری بھی کی۔ جب صبح ہوئی تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاوند کو ایک مثال دے کر کہا، بتاؤ اگر کسی آدمی نے کسی سے کوئی چیز عاریتاً ادھار مانگ لی ہو، وہ اللہ کے حکم سے جتنی دیر تک چاہے وہ استعمال کرتا رہا، پھر اس کے مالک نے وہ چیز اس سے واپس لے لی، بتاؤ کہ کیا اس انسان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ مالک کی چیز واپس مانگنے پر اس مالک سے ناراض ہو یا اسے برا بھلا کہے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، مالک کو یہ مانگنے والے کو حق نہیں کہ وہ مالک کو کوئی بات کہہ سکے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر سن لیجئے، آپ کا بیٹا انتقال کر چکا ہے۔ اس پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہوئے اور کہا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا کہ فلاں دیکھیں اس کمرے میں تکیے کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ وہ گئے اور بیٹے کا ماتھا چوما، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صبح کو سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے اس رات والے صبر پر اور ان کی اس عظیمت استقلال پر اللہ تعالی نے ان کے رحم میں ایک اور لڑکے کا جنم قرار دے دیا ہے، ایک اور لڑکے کے نطفے کو قرار پکڑا دیا ہے۔ راوی فرماتے ہیں، حدیث کے راوی سفیان ہیں، کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی نے بتلایا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے بعد میں 9 بیٹے ہوئے، 9 کے 9 قرآن پاک کے قاری اور حافظ تھے۔ یہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ عام طور پر عورتوں کا دل بہت نرم اور کمزور ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں، جزا فضا شروع کر دیتی ہیں، ان کے اعصاب ان کا جواب دے دیتے ہیں۔ وہ نہ سمجھی کے اندر، نادانی کے اندر
بہت ہی نازیبا کلمات اپنی زبان سے نکال دیتی ہیں، لیکن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جن کا بیٹا عمیر بہت ہی خوبصورت ماں باپ کا لاڈلا، آپ اندازہ لگائیں کہ بچہ بہت چھوٹا اور انتہائی خوبصورت اور انتہائی لاڈلا، اس کی وفات پر جس طرح انہوں نے صبر کیا، اس کی مثال آپ ہے۔ ماں باپ کے دل میں کس قدر بچے کی محبت ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو ماں کے ساتھ کچھ سخت کلمات کی وجہ سے، سخت کلامی کی وجہ سے ان کی جان نکلنا مشکل ہو رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کی بیوی نے یہ پیغام پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے کہا اب اسے معاف کر دیں۔ کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی، اس کی زبان سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے آگ میں جلا دیتا ہوں تاکہ یہ جہنم کی آگ میں جلنے سے پہلے دنیا کی آگ میں اپنی سزا بھگت لے۔ اب اس ماں کی ممتا دیکھیں اور اس ماں کی محبت دیکھیں، کہنے لگی علی النار حملتہ فی بطنی 9 اشہر، کیا میں نے آگ میں ڈھالنے کے لیے 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر اس کو اٹھایا تھا۔ علی النار ارضعتہ سنتین، کیا میں نے آگ میں ڈالنے کے لیے اس بچے کو 2 سال دودھ پلایا تھا۔ تو وہ ماں جو اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں، اس ماں پر بچے کی وفات کا سن کر کس قدر صدمہ ہوگا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر، اور اس صبر کو سلام، جس نے اس قدر مشکل گھڑی کے اندر بھی اپنے آپ کو باہمت رکھا اور اپنے خامد کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیں یہ کمال کس کا ہے؟ یقیناً یہ کمال سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ پورے قصے کے اندر سے جو ہمیں لیسن اور سبق ملتا ہے، جو ہماری کل کی گفتگو کا حصہ ہے کہ بیوی اپنے خامد کا استقبال کیسے کرے، کون سی باتیں بیوی کے لیے ضروری ہیں جن پر وہ عمل کرے گی تو اس کا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ اس میں سے ایک بات ہم نے یہ کی تھی کہ کبھی بھی بیوی اپنے خامد کے گھر آنے پر فوراً گھر میں آنے والے نامناسب حالات اور نامناسب معاملات اس کو کبھی بھی شیئر نہ کرے، شو نہ کرے، اسی لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ میرا خامد باہر سے آیا ہے اور تھکا ہوا آیا ہے، اور خامد نے آ کر بیوی سے پوچھا کہ میرے دل کے ٹکڑے، میرے دل کے قرار کا کیا حال ہے۔ تو انہوں نے آگے سے ایسی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا کہ بات جھوٹ بھی نہ رہی اور اپنے خامد کو صدمہ اور دکھ فوراً طور پر پہنچانے سے بھی بچ گئی۔ اس ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام گھر والوں کو منع کر دیا کہ تم نے رونا دھونا بھی نہیں ہے، اور تم میں سے کسی نے میرے بچے کی وفات کی خبر میرے خامد کو میرے علاوہ نہیں دینی۔ دیکھیں اپنے خامد کو تکلیف سے بچانے کے لیے کہ بیٹا ان کا انتقال کر چکا ہے اور ان کے دل کا ٹکڑا ان سے جدا ہو چکا ہے، لیکن اپنے خامد کے راحت و آرام کا اس قدر خیال کر رہی ہیں کہ اپنے خامد تک اس موجع اور اس دردناک خبر کو روکنے کے لیے کس قدر وہ پلاننگ کر رہی ہیں تاکہ اپنے خامد کو آتے ہی تکلیف کا احساس نہ دے۔ خامد کے پوچھنے پر یہ کہنا کہ وہ پہلے سے راحت و آرام میں ہے، یہ بھی انہوں نے کنایا اور توریہ استعمال کیا ہے، جھوٹ بات نہیں تھی، کیونکہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اسے تکلیف کا، دکھ درد کا احساس ہوتا ہے۔ جب انسان انتقال کر جائے اس کی دکھ اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہہ دیا کہ وہ پہلے سے بہتر ہے، یعنی انتقال کر کے اب پہلے سے بہتر ہو چکا۔ اب اگر وہ اپنے خامد کے آتے ہی فوراً اپنے بیٹے کی وفات کی خبر سنا دیتی تو خامد رات کا کھانا نہیں کھا سکتا تھا، رات کی نیند نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا، اپنے خامد کو پہلے اچھے طریقے سے کھانا کھلایا
تاکہ کھانا نہ چھوڑ سکے اور کھانا کھانے کے بعد ان کے ساتھ رات گزارے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے خامد اس دن روزے کی حالت میں تھے، انہوں نے اس قدر خیال کیا کہ میرے خامد نے روزہ افطار کرنا ہے، کہیں بھوکے نہ رہے، انہیں پہلے کھانا پیش کیا۔ اب تصور کریں اپنے خامد کی دلجوئی کے لیے اور ان پر سے مصیبت اور غم کو ہلکا کرنے کے لیے کس قدر اس باہمت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام لیا کہ خود کو بنایا اور سنوارا، جس کا بیٹا، جس کا لخت جگر انتقال کر چکا ہو، اس کو تو اپنے ہوش نہیں رہتے، اسے تو کھانا پینا بھول چکا ہوتا ہے، اسے تو ساری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر کیا ہی عظیم صبر تھا۔ اپنے آپ کو خوبصورت کیا، بناؤ سنگار کیا، اور اپنے خامد کی اس بات کا خیال کیا کہ میرا خامد سفر کی تھکاوٹ سے آیا ہے، سفر میں تھک ہار کر آیا ہے، لہٰذا اپنی نفسانی خواہش کو خوشی خوشی وہ پورا کر لے۔ انہوں نے اپنے اس غم کو بیان نہیں کیا، بلکہ اپنے خامد کے لیے بنی صبری، اپنے خامد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے رات ان کے ساتھ گزاری، اور پھر صبح کو اٹھ کر انہیں فوراً نہیں بتلا دیا، بلکہ اور عظیم حکمت عملی کو اپنایا اور مثال سے سمجھایا، تاکہ رات پوری انہوں نے کھانا کھایا، آرام سے رات گزاری، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کیا۔ صبح اٹھتے ہی خبر نہیں دی، بلکہ صبح اٹھنے کے بعد بھی انہیں بہت ہی عمدہ خوبصورت مثال کے ساتھ سمجھانے لگی کہ اگر کسی نے کوئی امانت دی ہو، اگر واپس لے لے تو کیا اس واپس لینے پر اسے برا بھلا کہا جائے گا؟ ایسے انداز سے سمجھایا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے بیٹے کی وفات کی خبر ملی تو انہیں ان کی طبیعت پر بہت زیادہ صدمہ نہیں آیا، بہت بڑا بوجھ نہیں آیا، بلکہ ایک طرف تو ان کی تھکاوٹ دور ہو گئی، پریشانی دور ہو گئی، رات انہوں نے اچھے طریقے سے گزار لی، دوسری طرف انہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کو بھی بیوی سے سمجھ لیا کہ اللہ کی عطا تھی، اللہ نے یہ امانت دی تھی، اللہ تمام لوگوں پر قادر ہیں، اللہ تمام لوگوں پر مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس امانت کو واپس لے لیا۔ تو کیسے عظیم الشان طریقے سے انہوں نے اپنے خامد کو ڈیل کیا، یہ بہت بڑا نمونہ اور درس ہے میری شادی شدہ بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، اور وہ بیٹیاں جو کل کسی کے گھر کے دلہن بننے والی ہیں، کسی کے گھر کی زینت بننے والی ہیں، ان تمام ماں بہنوں کے لیے یہ پیغام اور درس ہے کہ ہم اس قصے سے ہر چیز اخذ کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑا صدمہ کبھی کسی عورت پر آ نہیں سکتا، اس سے بڑی مصیبت کبھی کسی عورت پر نہیں آ سکتی، لیکن مقابل میں جو انہوں نے کام کیے ہیں ان کی عظیمت کو سلام، اور ہر عورت کے لیے ایک درس ہے۔ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو ہم ایسی عظیم الشان صحابیات کو آئیڈیل بنائیں کہ خامد کے آنے پر استقبال کیا ہے، بیٹے کی موت پر، خامد کے آنے پر خامد کو راحت و آرام پہنچانے کے لیے ان کو کھانا پیش کیا ہے، بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، خامد گھر آیا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بناؤ سنوار کیا ہے، بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، خامد گھر آیا ہے، اس کے ساتھ رات گزاری ہے، بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، خامد گھر آیا ہے، تھکا ہوا آیا ہے، اسے آتے ہی گھر کے صدموں سے انہوں نے دوچار نہیں کر دیا، بلکہ مثال کے ساتھ سمجھا کر ان کے مزید غم کو ہلکا کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ اگر ہم ان صحابیات کی زندگی پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کل قیامت والے دن ہمارا ساتھ انہی کے ساتھ کرے گا، انہی کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔